شروع نبی کریم کے خالق و مالک کے بابرکت نام اللہ سے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی جان اور آپ دیکھ رہے ہیں گیسٹ اسٹار پروگرام۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم یا ریاست کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنی مہذب ہے، کتنی ایجوکیٹڈ ہے، تو ادھر کے ٹریفک سسٹم کو دیکھا جاتا ہے۔ وہاں کا ٹریفک سسٹم جتنا منظم ہوگا اس قوم کو اتنا مہذب تصور کیا جائے گا۔ اس سارے معاملات کو ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اکثر سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مختلف ویڈیوز آتی ہیں جو ہمیں ہماری سیکیورٹی فورسز کے نیگیٹو امیج کو پورٹری کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہیں ہم سے زیادہ ہماری جان کی پرواہ ہے، جس کے لیے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں اور سڑک پر سارا دن ہماری خدمت کے لیے، ٹریفک بحال کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ انہیں ہماری کمٹمنٹس کی ہم سے زیادہ فکر ہے، جس کی وجہ سے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں تاکہ ہم کمٹمنٹس پر وقت پر پہنچ سکیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں قربان لائن، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے آفیسر جو اس ریاست کے ایک حصے کو منظم کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں، اور آج اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف صدیق صاحب جو کہ ایس پی صدر ڈویژن ہیں۔ تھینک یو فار یور کائنڈ ٹائم۔ سر، سب سے پہلے بتائیے گا کہ ہماری عوام کتنی ذمہ دار ہے ہماری جو ٹریفک ہے اس کے حوالے سے۔ ہماری ٹریفک ظاہر ہے لاہور میں بہت زیادہ ٹریفک ہے، تو تعلیم کا کتنا کردار ہے ٹریفک کو منظم رکھنے کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ بھائی اسیر لی عمری، یا اللہ میرا کام میرے لیے آسان فرما۔ نو ڈاؤٹ ٹریفک جو ہے یہ ایک آنے جانے کے راستے سے پر چلنا ہے، تو کیا اہم کیا چیز ہے؟ انسان، سڑک اور گاڑی۔ تو انسان کے لیے سڑک بنی ہے اور سڑک پر چلنے کے لیے گاڑی بنی۔ تو تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے۔ تو جس طرح آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر چلاتی ہے، اسی طرح یہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو گھر سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور گھر سے جو ہیں وہ جو بھی ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں وہ گھر سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر جب ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پہ آتے ہیں پھر اس کو پالش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمارے پاس یعنی کہ سڑکوں پر آتے ہیں جن کو ہم پھر ڈسپلن سکھاتے ہیں۔ ایکچولی ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں، لا انفورس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک ایڈیشنل کام بھی کرتے ہیں کہ جو کمیاں ان کے گھر میں رہ گئی ہیں وہ ہم ان کو سڑک پر ایجوکیٹ کریں۔ ہمارا ایک ایجوکیشن یونٹ ہے جو کہ کنٹینیوس اس اسٹرگل میں لگا ہوا ہے کہ ہم روڈ یوزرز کو روڈ پر چلنا سکھائیں، ٹریفک کے عام فہم سے قوانین سے واقفیت کرائیں، ٹریفک پر لکھی ہوئی زبان سے روشناس کرائیں، ٹریفک سائنز متعارف کروائیں، لائسنس کس طرح لینا ہے، لائسنس کتنا ضروری ہے یہ بتائیں۔ تو ہمارا یہ مسلسل عمل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے، ایکسیڈنٹس کی روک تھام کے لیے، روڈ یوزرز کی سیفٹی کے لیے ہم قوانین پر امپلیمنٹ کرواتے ہیں، انفورسمنٹ کرتے ہیں، جس کو ہم چلان کہتے ہیں۔ اس پر پھر ہم وائلیشنز پر ان کو فائن کرتے ہیں تاکہ چھوٹا ایک ان کی سرزنش ان کی جان بچا دے، دوسروں کی جان بچا دے۔ انسانی جان اور پراپرٹی لاس، ہیومن لاس اور پراپرٹی لاس دونوں سے بچ جائیں۔ تو یہ ہمارا ایک مسلسل عمل ہے اور بڑا ضروری ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ انسان جان بہت قیمتی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی۔ تو ہم اسٹرگل میں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے دیکھنے میں آیا تھا کہ ہیلمٹ کے اوپر 1000 روپیہ اور 700 روپیہ چلان کیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے عوام کی طرف سے بہت زیادہ رد عمل آیا۔ تو سر، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو تھوڑا تکلیف میں ڈالا جائے تو ہی وہ اس پر عمل کریں گے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں باہر کے ممالک میں، UAE میں، سری لنکا، ادھر ادھر، کہ وہاں پر جو چلانز ہیں وہ اتنے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم وہاں پر ٹریفک ریگولیشنز کو توڑیں۔ جی، بات آپ کی اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ ہمارا چونکہ اس میں فائن بہت کم ہے، سزا بہت کم ہے، سزا زیادہ ہوگی، اور پھر ہمارا ایک سسٹم جو ہے وہ انٹیگریشن اس کی نہیں ہے۔ ایکسائز ہمارے چلان کے ساتھ، نادرا اور یہ سارے جو ہیں یہ سسٹمز جو ہیں آپس میں انٹیگریشن ہونی چاہیے تاکہ روڈ یوزر کا جو وائلیشن کا چلان ہو وہ
اس کے جس طرح سیف سٹی والے گھر بھیجتے ہیں اسی طرح اس کی تمام چیزوں کے ساتھ جڑ جائے. اس نے لائسنس بنوانا ہے تب بھی اس کے پاس فائن کلیئر کر کے آئے, رجسٹرڈ کرانی ہے گاڑی, فائن کلیئر کر کے آئے. کوئی بھی اس نے کام کرنا ہے, شناختی کارڈ بنوانا ہے, کوئی اس نے سروس شروع کرنی ہے, بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, وہ اپنا فائن جو ہے وہ کلیئر کر کے آئے, فائن اس کے ساتھ جڑا رہے. ویئر ایز ہمارے پاس ایک ایڈ ہاکزم سا ایک سسٹم ہے کہ 200 کا 300 کا اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم 1000 کا چلان, تو وہ اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے. گو کہ اس میں کافی فرق پڑ گیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرا بندہ ہیلمٹ یوزر ہے. وہ ان کی سیفٹی ہے, اور فکر کس کو ہے؟ ہمیں. جس کی سیفٹی ہے اس کو فکر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ انڈر ایج ڈرائیور موٹر سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات. گھر والے ان کو لے کر دیتے ہیں, منع نہیں کرتے, اور سو مچ سو ماں کہتی ہے بیٹا خالہ وال جانا ہے میں نال لے چل, تو وہ بچہ چلا رہا ہوتا ہے, والدہ ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, اس کا بھائی بیٹھا ہوتا ہے ساتھ. میں پھر اپیل کروں گا آپ کی اس چینل کی وساطت سے پیرنٹس کو کہ خدا را آپ سیریس ہوں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے, اور قوانین قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے لیے ان کو راضی کریں, اور ان کو جس طرح باقی چیزیں منواتی ہیں اس پر منوائیں کہ ٹریفک رولز آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں. آپ ان پر عمل کریں, سیف رہیں, اور دوسرے بھی آپ سے سیف رہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ابھی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ HEC ایڈیو TV جو ہے وہ ہماری میڈیا پارٹنر ہیں, تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کچھ ہمارے پاس سوال تھے کہ جس طرح نادرا کے حوالے سے جو ہمارے ID کارڈ بنتے ہیں, شناختی کارڈ بنتے ہیں, وہ 24 گھنٹے کی ایک سروس انہوں نے بنا دی ہے. 24 گھنٹے وہاں پر آپ کسی وقت بھی جا کے اپنی سروسز لے سکتے ہیں. لیکن لائسنس کے حوالے سے کیا بھی ایسی صورتحال ہے جس طرح اسٹوڈنٹ جو ہیں ہمارے وہ 4 سے 5 بجے اپنی یونیورسٹی سے فری ہوتے ہیں, اس کے بعد اگر وہ جانا چاہیں لائسنس بنوانے کے لیے, تو ان کے لیے کیا ایسی سہولیات ہیں کہ وہ آسانی سے وہاں پر جا کے اور اپنی یونیورسٹی ٹائمنگ کے بعد لائسنس بنوا سکیں؟ ہماری آفس ٹائمنگ, پھر ہم نے ریکارڈ کی کمپلیشن, پھر ہم نے ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے, تو ہم 4 بجے تک ہمارا آفس ہوتا ہے. اور ان کو جو ان کے ورکنگ ڈیز کے علاوہ جو انہوں نے کریڈٹ آورز لیے ہوئے ہیں ان کو مینیج کر کے یہ پہلے بھی آ سکتے ہیں. ہم نے اس کو سہولت کے لیے ہم نے اپوائنٹمنٹ سسٹم متعارف کروایا ہے راستہ ایپ سے, 1915 سے. 15 پر آپ کال کریں, وہاں پہ آپ اپنا لائسنس کے لیے اپنی اپوائنٹمنٹ فکس کریں. راستہ ایپ آپ نے دیکھا ہوگا, پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہاں آپ جائیں, اس میں فیچر ہے لائسنس کی اپوائنٹمنٹ, وہاں پہ فکس کریں. بلکہ سو مچ سو اس میں تو بڑی ڈیٹیل ہے, اس میں لائسنس کی پروسیجر بتایا ہوا ہے, لائسنس سینٹر کا بتایا ہوا ہے, وائلیشنس بتائی ہوئی ہیں, وائلیشنس کا فائن بتایا ہوا ہے, اور اہم جو انسٹالیشنز ہیں وہ بتائی ہوئی ہیں, اہم سڑکیں بتائی ہوئی ہیں, اور آپ کو روٹ پلان کے لیے آسانی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہاں کنجیشن ہو رہی ہے کہاں نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ساتھ 88.6 پر بھی ڈیلی نشریات چلتی رہتی ہیں. اور واک ان جو ہے وہ آپ ہمارے دفتر میں جا کے 4 بجے تک, 4 ہمارے لائسنس کے پورے سینٹر ہیں جہاں پہ لائسنس بنتا ہے نیا, اور باقی رینول بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہر ایریا میں ایک لرنر بوتھ بھی ہے, تو وہ ہم نے تو بڑا آسان کیا ہوا ہے. آپ تشریف لائیں اور اس کو اڈاپٹ کریں, ہچکچائیں نہ, بڑا سمپل سا پروسیجر ہے. آپ نے ای لائسنسنگ کا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے, الیکٹرانک لائسنسنگ, پیپر لیس لائسنسنگ. آپ کے بلاک ڈیفینس جائیں, ID صاحب نے اس کا افتتاح کر دیا ہوا ہے. آپ نے جسٹ ایک شناختی کارڈ لے کر جانا اور لرنر لے کر جانا, نتھنگ ایلس. وہاں پر ہی آپ کو سارا کچھ وہ فائل شائل تیار کروائیں گے. رجسٹر پر آپ نے انٹریاں کرنی ہیں, اور آپ نے الیکٹرانک سکرین پر ٹیسٹ دینا ہے. سائن ٹیسٹ جو پاس کرے گا وہ ایلیجیبل ہوگا آگے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے. بالکل ٹھیک سر. ہمارے نوجوان اکثر اس چیز سے پریشان رہتے ہیں کہ جب بھی لائسنس بنوانے جاتے ہیں, اچھا اکثر نوجوانوں کے لائسنس نہ بنوانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پر ایک تو لائنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, وقت بہت زیادہ لگتا ہے. تو یہ ای چلان والا, ای لائسنس والا جو آپ نے بات بتائی, یہ بہت زیادہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. اور سر دوسری چیز یہ کہ ابھی آپ کی ایک انیشیٹو تھا الیکٹرانک
پے کے حوالے, الیکٹرانک پے چلان کے حوالے سے, تو سر اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کیا انیشیٹو ہے اور ہمارے جو ناظرین ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے اس سے. جی یہ ہم نے دیکھا کہ پہلے نیشنل بینک میں چلان پہ ہوتا تھا اور برانچز کم ہیں, لوگوں کو بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. پھر ہم نے بات کی سیف سٹی سے, گورنمنٹ سے, تو گورنمنٹ بلر ہیڈ ہے ایک, اس میں جتنے بل ہیں آپ یوٹیلیٹی بلز بھی اس میں جمع ہوتے ہیں. تو ہم نے ان سے بات کر کے تو ہم نے کہا کہ اس کو بڑھا دیں, اس گورنمنٹ بلر ہیڈ کا جو یونیک 14 ہندسوں کا کوڈ ہے وہ ہم چلان بک کے اوپر چھپوا لیتے ہیں, اسی کے اگینسٹ ایزی پیسہ, جیز کیش, اے ٹی ایم, بینک, کسی بھی ذریعے سے موڈ سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. وہ اب شہریوں کے لیے سہولت ہو گئی ہے, جس کا چلان ہوتا ہے اس کو نیشنل بینک ڈھونڈنا نہیں پڑتا, وہ اپنے کسی ساتھی سے, اپنے موبائل سے, کسی اے ٹی ایم کے کارڈ سے, کسی بینک کے قریب بینک سے, کیونکہ سارے بینکوں میں یہ پے ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی جو ذریعے ہیں ان میں پے کر سکتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا سر, جس طرح ابھی ایک وبا چل رہی ہے کورونا, جس نے ہم پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, تو اس حوالے سے ہمارے جو جتنے بھی سیکورٹی فورسز ہیں, ہمارے وارڈنز ہیں, وہ سارا دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر کوئی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اس کو دھکا بھی لگا رہے ہیں, اگر کوئی بزرگ ہیں ان کو سڑک بھی پار کروا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہمارے جتنے جوان ہیں ان میں کرونا جو ہے وائرس ہے وہ کس طرح اثر انداز ہوا, اور ہمارے کتنے جو جوان ہیں ان پہ انہوں نے اثر کیا کرونا نے. جی کرونا میں ہم نے فرنٹ لائن فورس کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اور ایکسپوز رہے ہیں. گو ہم نے ماسک اور اس کا استعمال جو ہے ضروری کہا ہوا تھا, اس کے باوجود بھی ہمارے انیشیل ڈیز میں کافی وارڈنز جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہوئے ہیں. اب تو الحمدللہ ہم نے تمام آلموسٹ سب کو ویکسینیشن ہماری چل رہی ہے, ہو چکی ہے تقریباً. 1 ڈوز تو تمام کو لگ گئی ہے, تو سیکنڈ ڈوز کے فیس میں ہم جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ڈوزج لینے کے لیے, انفیکشن سے بچنے کے لیے پریونٹیو میئرس کو لینا بڑا ضروری ہے, اور اسٹل وی آر ایٹ رسک کہ ہم ایکسپوز ہیں, لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس پہ ہمیں جس طرح ہیلتھ کے جو پیرامیڈک سٹاف کو پریز کیا گیا ہے, ہمیں بھی پریز کیا گیا ہے, اور اس کا میں عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی سہولت کے لیے اسی طرح ہم وقت موجود رہیں گے اور آپ کی سہولت کے لیے متحرک رہیں گے. بالکل سر, اس حوالے سے تو ہم دیکھتے بھی ہیں, روز ٹی وی پر بھی چیزیں دیکھتے ہیں, اس حوالے سے ہم آپ کو سلوٹ بھی پیش کرتے ہیں. سر ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ روڈ پر شہریوں کے ساتھ کچھ لڑائی جھگڑے والے معاملات بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے وارڈنز جو ہیں وہ کبھی پہل نہیں کرتے. تو کیا ان کی ٹریننگ میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے پہل نہیں کرنی؟ اور یہ ہمارے ایک وارڈن تھے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کا جو یونیفارم کا کلر ہے وہ پیس کا نشان ہے, پجن کا جو کلر ہے اس سے ملتا ہے, تو وہ پیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو کیا آپ کی ٹریننگ میں یہ شامل ہوتی ہے چیز کہ جب بھی باہر کسی شہری سے کوئی بھی اختلاف ہو یا کوئی جھگڑے والے معاملات ہوں تو اس میں آپ نے کبھی پہل نہیں کرنی, یا آپ نے پیچھے رہنا ہے, آپ نے ہمیشہ بچاؤ کی صورت میں رہنا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ملکوں میں, پوری دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ان کو بڑا متشدد طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے ٹریفک وارڈنز ایسا نہیں کرتے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ٹریننگ کر لیں ہم, بریفنگ اینڈ ڈی بریفنگ ہماری ڈیلی چلتی ہے. ہم ڈیلی اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ آج آپ نے اس طرح کیا, اس طرح کرنا تھا, یہ ٹھیک نہیں تھا, اس کو ٹھیک کر لیں. جانے سے پہلے, روانگی سے پہلے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے. تو ہم نے انہیں کہا ہوا ہے کہ پیشنس رکھنی ہے, پیشنس بہت ضروری ہے. پہلے سلام پھر کلام کرنا ہے. جس کا چلان ہو رہا ہے وہ تو ظاہر ہے لا محلہ وہ آپ کے گلے پڑے گا, تو آپ نے اس وقت تک آپ نے جو ہے نا خاموش رہنا ہے جب تک کہ وہ آپ کے گلو گیر نہ ہو جائے. اگر وہ آپ کے گریبان کو پکڑنے لگے تو پھر آپ نے قانون کا جو سیلف ڈیفینس ہے, سیلف ڈیفینس جو ہے ہمارا حفاظت خود اختیاری جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ نے اختیار کرنی ہے, اور وہ بھی ہم قانون کے مطابق اختیار کرتے ہیں. اور پھر سیکشن 186 353 کے تحت پھر ہم مقدمہ درج کرواتے ہیں. اس سے فزیکل نہیں ہوتے,
ہم اس سے لڑتے نہیں ہیں. اگر چھڑوا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار ہمارے گلے نہ پڑو, قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں. بالکل سر, جس طرح بھی میں نے اپنے انٹرو میں بات کی, سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو غلط ہماری فورسز کو غلط پورٹری کرتی ہے. سر, خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خواتین, ہمارے وارڈن جو ہمارا اسکواڈ ہے اس میں خواتین بھی شامل ہیں. تو سر ایک یہ لگتا ہے کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. ہماری جو اسٹوڈنٹس خواتین ہیں, اس کے علاوہ جو ہماری خواتین گھر میں بیٹھی ہیں, ان کے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے کہ ہماری خواتین روڈ پہ کھڑی ہو کے اور ٹریفک کو رول کر رہی ہیں, ٹریفک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور ہم بھی بذات خود بھی جب کبھی کسی لیڈی وارڈن سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے, ہمیں وہ روکتی ہیں, تو بڑے کانفیڈنٹ طریقے سے وہ ہم سے بات کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی خاتون ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی مرد سے بات کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ساری دنیا میں جینڈر ایکویلٹی ہے اور پولیس آفیسر ہوتا ہے, اس میں یہ میل اور فیمیل کا تصور نہیں ہے. تاہم ویسے بھی اگر پرپورشن دیکھیں پاپولیشن کا تو 51-52% ویمنز ہیں اور لوگ اور مردوں سے وہ زیادہ ہیں. اور اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں کہ CSS کرنے والی جو خواتین ہیں ان کی ریشو مردوں سے زیادہ ہے, اور اب ورکنگ ویمن کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو ہماری ٹریفک وارڈنس انیشیلی ہم نے ان کو ڈپلائی کیا تھا فیلڈ سٹاف سے, اب ہم نے فیلڈ ڈیوٹی سے ان کو وڈرا کر لیا ہے. ان کو ہم نے لائسنسنگ اور ٹکٹنگ پر مأمور کر دیا ہے, کیونکہ ابھی بھی ہمارا معاشرہ اس طرح اس کو نہیں لے رہا, ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اور کئی منچلے جو ہیں وہ کئی قسم کی ایشوز کھڑے کر دیتے ہیں. تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ان کو فیلڈ سے وڈرا کر کے تو آفس میں ان سے کام لیں, تا وقت کہ ہماری عوام جو ہے اخلاق سیکھ نہ جائے اور ہم اس قابل نہ ہو جائے کہ ان کو ہم ترتیب دیں. باہر ان کی پرپورشن ویسے بھی کم ہے, ریشو کم ہے, اور یہ لیکن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جس لحاظ سے یہ کمپیٹ کر رہی ہیں تو مرد جو ہیں ان کے لیے الارمنگ ہے کہ یہ سارا CSS کی جو ریشو سیٹس ہیں یہ آکوپائی کر رہی ہیں, تو پھر ہر جگہ یہی نظر آئیں گی. پھر پوچھا جائے گا کہ مرد جو ہیں ان کو کہاں کہاں لگایا جائے. بالکل سر. اچھا, انکروچمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے لاہور میں بہت سی ایسی ریگولیشنز ہوئی ہیں جس میں انکروچمنٹ والے جو ایک شعبہ تھا اس میں بہت کام کیا گیا ہے. تو سر جب ہمارے CTO تھے کیپٹن احمد مبین شہید صاحب, اس دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیل روڈ والا جو ایک روڈ ہے وہاں پر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو بالکل انہوں نے ہٹا دیا تھا کہ آپ نے اس روڈ کے اوپر میں کوئی گاڑی نہ دیکھوں, اور وہ روڈ بالکل صاف کر دیا تھا. پہلے جس طرح لوگ آدھے روڈ پر گاڑیاں کھڑی کی ہوتی تھیں, تو وہ دیکھنے میں آئی یہ چیز کہ اب وہ دوبارہ جیل روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں وہیں پر ہی آ گئی ہیں. تو اس حوالے سے سر مزید کیا کام ہو رہا ہے؟ کیپٹن مبین شہید صاحب کا آپ نے نام لیا, اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارے آئیکن ہیں, ہمارے لیجنڈ ہیں. تو ان کا ایک ویژن تھا اور اس کو ہم لے کر ہی آگے چل رہے ہیں. یہاں ہمارے لاہور پورے میں نا پارکنگ کے ایشوز ہیں, انسفیشینٹ پارکنگ پلیسز ہیں, انسفیشینٹ ہیں پارکنگ, اور مارکیٹس اور ہاسپٹلز اگر آپ دیکھیں تو ان کے منہ سڑک کی طرف ہے, اور ان کے پاس 3 منزلہ 4 منزلہ 5 منزلہ بلڈنگز, ہاسپٹلز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور دیگر مارکیٹس, ان کی اپنی پارکنگ نہیں ہے. تو جو وزٹرز ہیں انہوں نے پارک تو گاڑی کرنی ہے. ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جہاں کہیں گنجائش نہیں ہے وہاں آپ لی پارکنگ ایک حکومت نے جو ہے وہ متعارف کرائی ہوئی ہے. اگر وہ نہیں تو ہمارا وارڈن, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سنگل لائن پیرل پارکنگ کروائیں, جس سے سڑک زیادہ آکوپائی نہیں ہوتی اور ٹریفک ریگولیٹ رہتی ہے. اور جہاں کہیں اویلیبل ہے پارکنگ وہاں پر اس پارکنگ میں جائیں. تو ہم نے ایک اور ان کو کلیہ دیا ہے کہ اگر سروس روڈ ہے تو وہاں پر بھی مین روڈ پر پارکنگ ختم کر دیں. سروس روڈ پر جانب دکانات اور کمرشل جو بھی بلڈنگز ہیں اس طرف ایک گاڑی کھڑی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے وہاں کروائیں, اور سڑک والی سائڈ جو ہے سروس روڈ کی وہ بھی خالی رکھیں. تو ابھی آپ آبزرو کریں گے یہ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا.
بالکل سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے ہم نے اور ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے ملاقات چلتی رہے گی. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.